السلام علیکم ناظرین، دس از اسٹار کسانہ۔ آج آپ کے ساتھ ذرا بات کرنی ہے۔ ایک بہت بڑا ایشو چل رہا ہے کہ افغانستان کے جو طالبان ہیں انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ بھارت میں عید الفطر کے بعد اپنی کارروائیاں جو ہیں وہ شروع کر دیں گے، فدائی حملے کریں گے اور اس طرح کی جو سلسلہ ہے وہ شروع کر دیں گے۔ اور ان سے منسوب کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ایک جہاد کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیں گے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کشمیر میں چونکہ مسلمانوں پہ اور ایون بھارت کے اندر بھی بہت زیادہ مسلمانوں کے اوپر ظلم اور جبر ہو رہا ہے، تو اس کا سدباب کرنے کے لیے طالبان نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ ہم ان کے اوپر کر دیں گے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو چیک کیا جائے اپنے ریسورسز کے ذریعے، اور ان سے ذرا بات بھی کرنے کی کوشش کی ہے کچھ لوگوں سے۔ تو مجھے جہاں تک پتہ چلا ہے کہ طالبان کی طرف سے اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہیں آئی کہ ہم افغانستان کے اندر جا کے تو اس طرح کی کچھ کارروائیاں کریں گے۔ ہاں، ان کا جو انٹرویو ہوا تھا دا ہندو کے ساتھ، اس میں انہوں نے یہ ضرور کہا تھا کہ بھارت نے افغانستان کے اندر ہمیشہ ایک نیگیٹو رول پلے کیا ہے، اور ان کے ساتھ ابھی انہوں نے مذاکرات کرنے کا کوئی سوچا نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے ابھی انہوں نے سوچا ہو بھی تو وہ امپیکٹ اس طرح نہیں ڈال سکتے، کیونکہ ابھی تک وہ حکومت میں نہیں ہے۔ جب تک کہ حکومت میں وہ نہیں آتے تو ایک اسٹیٹ پالیسی کے طور پر ہمیں پتہ نہیں چل سکتا۔ لیکن ظاہر ہے یہ ایک انٹرویو جو تھا اس کے بعد مختلف لوگوں سے جب ان کی بات ہوئی ہے انڈین میڈیا کی، تو انہوں نے اس کو تھوڑا سا پلے آؤٹ کیا ان دیئر اون انٹرسٹ۔ اب وہ جیسے ہی انہوں نے یہ بات کی تو پوری دنیا میں یہ ایک بہت زیادہ بات پھیل گئی کہ جناب یہ تو معاملات خراب ہونے جا رہے ہیں۔ تو ایک تو چیز میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ بھارت کے لیے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ظلم جب آپ کرتے ہیں نا، تو آپ ایک حد سے جب بڑھ جاتے ہیں تو پھر اس کا کوئی نہ کوئی ری ایکشن آتا ہے۔ ظلم پھر ظلم ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک یونیورسل فیکٹ ہے کہ جب آپ ظلم کرتے ہیں تو ظلم کے بعد اس کا کوئی نہ کوئی ری ایکشن ضرور آتا ہے، وہ چاہے طالبان کی طرف سے آئے، چاہے ود ان انڈیا آئے، چاہے باہر سے آئے، چاہے اندر سے آئے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ظلم کرتے رہیں، لوگوں کی عصمتیں لوٹتے رہیں، لوگوں کے بچوں کو مارتے رہیں، لوگوں کی عورتوں کو مارتے رہیں، ان کے نوجوانوں کو شہید کرتے رہیں، اور اس کا کوئی امپیکٹ آپ کے اوپر نہ آئے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو آپ بالکل طے شدہ بات سمجھیں، طالبان کریں نہ کریں، یہ ایک نیچر کا رول ہے، نیچر کا پرنسپل ہے کہ یہ واپس آئے گا، یہ بومرینگ کرے گا اور یہ آپ کو ہانٹ کرے گا۔ جس طریقے سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہاں پہ، اور جس طریقے سے ان کی لنچنگ ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ آج کل ایون کرونا کے دنوں میں بھی ان کو نہیں بخشا جا رہا، تو یہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال ہے جو کہ بھارت کو اپنی لپیٹ میں لے گی ہی لے گی۔ یہ آپ بالکل یاد رکھیں۔ اب آتے ہیں طالبان کی طرف۔ طالبان کا جو معاملہ ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ حکومت میں نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت میں نہ ہونے کی وجہ سے وہ کوئی اس طرح کی پالیسی دینے کی اہلیت نہیں رکھتے، نہ مجاز ہیں۔ ابھی حکومت اشرف غنی صاحب کی ہے، اور ابھی حال ہی میں کل ہی ان کا آپس میں اگریمنٹ ہوا ہے، اور پاکستان نے اس کو ویلکم کیا ہے کہ ان کا جو ایک پولیٹیکل ڈائلاگ چل رہا تھا، پولیٹیکلی وہ انہوں نے اپنے آپ کو اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ افغانستان میں جو طالبان اور امریکہ کے مذاکرات ہوئے تھے ان کی روشنی میں معاملات کو آگے بڑھایا جائے۔ تو اس لیے ابھی یہ کہنا کہ جناب غزوہ ہند شروع ہو گیا ہے اور طالبان نے افغانستان کے طالبان نے بھارت میں جا کے ان معاملات کو ہینڈل کرنا شروع کر دینا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ معاملات جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ کافی ابھی دور کی بات ہے۔ ہنوز دلی دور است، لیکن اتنی بھی دور نہیں ہے دلی کہ جس کے بارے میں ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ اس طرح کے معاملات ہونے والے ہیں۔ یہ معاملات تو ہونے ہی ہونے ہیں، آج ہوں گے، یہ کل ہوں گے۔ غزوہ ہند بھی حقیقت ہے، یہ بھی ہونا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہونا ہے۔ اور ان کی ایک اور حدیث بھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ہم دیکھیں گے کہ جب ہند کے مسلمان ہند کے رؤساء کو گرفتار کریں گے، ان کو گرفتار کریں گے، اور پھر مریم کے بیٹے کا ساتھ دیں گے اور شام میں جا کے۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک بہت بڑا رول ہے جو بھی پلے ہونا ہے۔ تو یہاں سے آپ اس کا بھی اندازہ لگا لیں کہ یہ معاملات کس طرف جائیں گے۔ لیکن یہ آج کے معاملات نہیں ہیں، یہ آج نہیں ہونے والے ہیں،
یہ ابھی کچھ دیر اس میں ہے، اور جتنی بھی حدیث ہم نے دیکھی ہیں اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ابھی فوری طور پر نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ حقیقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کی باتیں ہیں وہ خبریں ہیں، وہ کوئی صرف باتیں نہیں ہیں، وہ خبریں ہیں، وہ پیش گوئیاں نہیں ہیں، وہ خبریں ہیں جو کہ ہونی ہیں۔ تو اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ یہ ہونا ہے، اور لیکن یہ ساتھ ضرور رکھیں کہ ذہن میں رکھیں کہ اس کو طالبان کے معاملے کو اتنا اچھالنا یہ پاکستان کے حق میں اس طرح نہیں ہوگا کہ جس طرح ہم سوچ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اوپر کتنا پریشر ہے۔ 9/11 کے بعد سے لے کر ابھی تک یہ 20 سال کا جو دور ہے، اس میں پاکستان نے بہت دکھ جھیلے ہیں۔ پاکستان نے مالی، جانی، ہر قسم کی قربانیاں دی ہیں، اور پاکستان نے بہت سفر کیا اس حوالے سے کہ پاکستان کے اوپر اٹیک رہا ہے، پاکستان کے اوپر امریکہ نے اٹیک کیا، پاکستان کے اوپر امریکہ نے پابندیاں لگائیں، دنیا میں پاکستان نے سفر کیا، ہم پاکستانیوں نے سفر کیا۔ پھر ہم نے تقریباً ہر آدمی کی کسی نہ کسی فیملی کے کسی شخص نے جان دی ہے اس حوالے سے۔ تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بات کرنا کہ یہ اس طرح کا جہاد شروع ہو جائے گا، پاکستان کے اوپر اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ آئے گا۔ ہم آلریڈی FATF کا جو معاملہ ہے اس میں سے ابھی تک نہیں نکل پائے ہیں، ہمارے اوپر پریشرز ہیں، اور یہی ہمارا ہمسایہ ملک چاہتا بھی ہے کہ ان کے اوپر اس طرح کے پریشرز ڈال کے، کیونکہ وہ آؤٹ ہو گئے ہیں افغانستان کی گیم سے۔ دیکھیں بہت بڑی بات جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ افغانستان کی جو بال گیم ہے اس میں سے انڈیا آؤٹ ہو چکا ہوا ہے۔ ڈسپائٹ آل دیئر انویسٹمنٹس، اپنے تمام کونسل خانوں کے سمیت وہ سب کچھ فیل ہو چکے ہیں، لہٰذا ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اس کو کیسے واپس اس گیم میں آئیں۔ لیکن ابھی تک الحمدللہ پاکستان جو ہے وہ سارا کنٹرول کر رہا ہے اس سچویشن کو، اور انشاءاللہ پاکستان کے کنٹرول میں یہ سچویشن رہے گی، اور آئندہ جو معاملات ہیں وہ بھی پاکستان کے حکومت جو ہے وہ ان کو کنٹرول کرتی رہے گی، اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور پاکستان کی افواج جو ہیں وہ پاکستان کی حفاظت کرنے کے اوپر مامور ہیں، اور ہمیں ابھی تک اس طرح کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جس طرح کے طالبان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ایک منسوب کیا جا رہا ہے اس طرح کا بیان دینے کی کہ پاکستان یا پاکستان کے تھرو اٹیک ہوگا، تو وہ میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے وہ ناقابل قبول ہوگا۔ ابھی فار دا ٹائم بینگ ہمیں اپنی انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں پالیسیز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔